बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे जुमेरात की शाम से जुम्मे के दिन किस तरह से सूरह मोहम्मद की मन्नत मानी जाए और रबीउल अव्वल के महीने में ही मैं क्यों इतना जोर दे रही हूँ आप सबको कि सूरह मोहम्मद की मन्नत लाजमी मानो, और इसके साथ साथ बहुत ही खास मेरिकल स्टोरीज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। इंशाल्लाह आप सूरह मोहम्मद अपनी जिंदगी में कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले ये कुछ कमेंट्स कल मुझे रिसीव हुए थे, ये देखिए। ये मेरी सिस्टर हैं, ये कहती हैं कि यस इट वर्क्स। मेरी सिस्टर ने जस्ट 1 वीक पढ़ी थी, अल्लाह ने 4 साल बाद औलाद की खुशी अता की है, माशाल्लाह। ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी दोस्त ने लव मैरिज के लिए किया था, अभी कुछ दिन पहले उसकी एंगेजमेंट हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमना अहमद है, कहती हैं जी सूरह मोहम्मद से लाजमी हाजत पूरी हो जाती है, रोजाना पढ़ा मैंने, अल्लाह ने रेंटेड हाउस से अपना घर अता कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनब मलिक हैं, कहती हैं जी सिस्टर मुझे भी अपने हस्बैंड के एंगर इश्यूज का जब भी सामना करना पड़ता है मैं यही पढ़ती हूँ, मूड चेंज हो जाता है उनका भी अल्लाह के करम से, माशाल्लाह। ये देखिए इतनी खूबसूरत मेडिकल स्टोरीज आप सब शेयर करते हो कि पढ़कर दिल खुश हो जाता है। आप सब का बहुत शुक्रिया कि आप एफर्ट पुट करते हो कमेंट करने में, लोगों को बताने में। ये भी एक सदका जारिया होता है। क्या पता आपका कमेंट पढ़ के कोई बे औलाद लड़की मोटिवेट होकर सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दे और अल्लाह उसकी गोद भर दे, तो आपको कितना अजर सवाब मिलेगा। तो ये सब आप एज नेकी समझकर, सदका जारिया समझकर इसको एक दूसरे को बताया करो, अपने एक्सपीरियंसेस बताया करो, आप एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि आपको लगता है कि औलाद की महरूमी से, घर की महरूमी से, घर की नाचाकियों से, शौहर के गुस्से से दो चार हैं, उन लड़कियों के साथ शेयर करें, ताकि वो एक तो दीन की तरफ आएंगी, कुरान खोलेंगी आपकी वजह से, लेंगी तो आपको कितना सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से आपको फ़ायदा होता है इसका, बल्कि आपकी आखिरत का भी समान हो रहा है, आपकी आखिरत भी इससे संवर रही है। ठीक है, ये एक तबलीग की किस्म हो गई ना, आप घर बैठे ही तबलीग कर रहे हो, ठीक है, आसानी से अपनी जगह पे बैठ के तबलीग कर रहे हो। तो आजकल तो तबलीग करना बहुत ही आसान हो गया है, बस हमें इस फ़ोन को यूज़ करना आना चाहिए कि अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, यहाँ पर गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना है। तो बात करते हैं सूरह मोहम्मद के मन्नत के हवाले से। काफ़ी सिस्टर्स कह रही थी मन्नत के हवाले से, वो एक हदीस शेयर कर रही थी कि मन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि मन्नत मानने से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता, बल्कि बखील का माल ज़ाया हो। तो ये देखिए इटसेल्फ हदीस में खुद कोटेड है कि माल के हवाले से जो मन्नत मानी जाती है उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है। फॉर एग्जांपल कोई कह देता है कि मेरा ये काम हो जाता है तो मैं इतनी देगे दूंगा, तो वो सिर्फ क्या होता है कि जो काम होना होता है वो तो अल्लाह की ही मर्जी से होना होता है, लेकिन बुखील का माल निकल जाता है। तो ये जो मन्नत है ना, ये असल में हम नियत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एज इट इज मन्नत नहीं है, ये मन्नत वो होती है कि जो आप काम होने के बाद करो। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि आप अल्लाह के साथ शर्तें लगा रहे हो कि अल्लाह मेरा काम कर दे तो मैं ये पढ़ूंगा, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। जो मैं आपको रिकमेंड कर रही होती हूँ वो नियत होती है कि आप अपनी हाजत के लिए, अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए जो है वो नियत करते हो कि मैंने आज से सूरह मोहम्मद जो है वो पढ़नी है, इतनी मरतबा पढ़नी है, डेली पढ़नी है। उसके बाद आप वो पढ़ना शुरू कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी उस एफर्ट के बदले में, कुरान को पढ़ने के बदले में, उसके अजर सवाब में आपके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, आपकी जो दिली ख्वाहिशात होती हैं, जो हाजात होती हैं, उनको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड था मन्नत और नियत के डिफरेंस का, जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि मैं क्लियर कर दूं बहुत सारे लोगों को। देखिए ये खूबसूरत महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इस महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है वो मैंने मोटिवेट किया है सूरह मोहम्मद के हवाले से। तो आपने सिर्फ इसी खास महीने में नहीं पढ़नी इसको आप पूरा साल पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। इसमें कोई कह लो कि पाबंदी नहीं है कि रबीउल अव्वल में ही सूरह मोहम्मद पढ़नी है, आपने किसी खास महीने में पढ़नी है। कुरान पाक है, आप इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अपनी अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, अब तमाम मेरी वो सिस्टर्स जो अपने शौहरों के हवाले से परेशान हैं, उनकी लॉयल्टी के हवाले से परेशान है कि आपके साथ सिंसियर नहीं है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपको टाइम नहीं देते, आप पे गुस्सा करते हैं, या फिर ऐसे बिहेवियर इशू है, आपको आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर आपकी सास नंदों का
گھر میں کسی کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوئے ہو، پریشان ہو آپ، اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بے اولاد ہو، اولاد آپ کو چاہیے، آپ کو بیٹی چاہیے، آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کو جڑوا بیٹے چاہیے، آپ کو رزق کے حوالے سے ایشوز ہیں، رزق کی تنگی فیس کر رہے ہو آپ، یا پھر آپ کو اپنا گھر چاہیے، یہ سب جو سینیریوز ہیں، ان سب کی ایگزامپلس میں نے ڈے 1 سے اب تک میرے پاس موجود ہیں، میری سسٹرز کی، سبسکرائبرز کی، کہ ان سب نے ان تمام مقاصد کے لیے سورہ محمد کو پڑھا، اللہ نے ان کے ان مقاصد کو پورا کیا، ٹھیک ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں بھی ایک سسٹر کو اللہ نے اپنا گھر عطا کر دیا سورہ محمد سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ محمد، تو یہ سورہ محمد اسپیسیفکلی کسی ایک پرپس کے لیے نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی ایسے کام کے لیے جس میں آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، آپ تھک گئے ہو، آپ کو دروازے بند نظر آ رہے ہیں، رستے بند نظر آ رہے ہیں، اس مقام کے دیکھنا کہ اللہ ایسے رستے کھولے گا آپ کے لیے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہیں کہ اس آج کی ویڈیو میں خاص کیا ہے، کہ جمعرات کی شام کو ہی کیوں مینشن کیا ہے۔ دیکھیں، جمعرات کی شام کو اس لیے میں نے مینشن کیا کہ جمعرات کی مغرب کے بعد جمعے کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے اسلامکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب نے اس خاص جمعے کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یقین کرو کہ یہ میں خاص جو پریشس ٹائم ہے نا، جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک کا، یہ میں ٹائم اپنا مس نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنی روٹین جو ہے، میں نے آپ سب کو بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ اپنے سارے کام وہ پہلے نپٹا لو، اور جمعے کی شام سے اپنے آپ کو اویل کر لو درود پاک پڑھنے کے لیے اور سورہ محمد پڑھنے کے لیے۔ میکسیمم جو ہے نا آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں اس خاص ڈیوریشن میں۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کا پورا ہفتہ اس طرح خوبصورت سکون سے گزرے گا۔ ایک ویٹ رہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا نا چھٹی کا دن ہے، جس میں میں انجوائے کرتی ہوں، جس میں صرف میں نے پڑھنا ہوتا ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت ہی نا وہ ایک روحانی سا، اسپرچول سا فیل آتا ہے کہ اس دن میں نے کوئی دنیاوی کام، کوئی باہر نہیں جانا، آؤٹنگ پہ نہیں جانا، بازار نہیں جانا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، سب کچھ پہلے سے پریپ کر کے میں نے رکھا ہوتا ہے، اور بس میں اس دن کو، اس خاص شام کو انجوائے کرتی ہوں ذکر کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنی روٹین ایسی بنا کے دیکھو، آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ تو منت کا طریقہ سن لیجئے، آپ نے نیت کرنی ہے اپنی جو بھی آپ کو مشکل درپیش ہے اس کام کے لیے، کہ یا اللہ میں آج سے 7 دن روزانہ اتنی مرتبہ میں سورہ محمد پڑھوں گی۔ تو آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنی حاجت کے لیے اتنی مرتبہ پڑھوں گی، 7 دن پڑھوں گی، اور اس کے بعد آپ نے جمعرات کی جب مغرب ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہ نیت کرنی ہے، مغرب کی نماز 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھ لینی ہے، اور سورہ محمد پڑھ کر پھر آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے، اور دین آنورڈ آپ نے بعد میں جتنی مرتبہ، اگر آپ نے کہا ہے کہ میں ڈیلی 11 مرتبہ پڑھوں گی، 16 مرتبہ پڑھوں گی، 3 مرتبہ پڑھوں گی، اس تعداد کو روزانہ کے روزانہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تیسرے چوتھے دن ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کو حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میں آپ کو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے کامنٹ سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ تیسرے یا چوتھے دن جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پورے 7 دن پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے، آپ نے اس کو پورے 7 دن پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو سپلٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ درود ابراہیمی بھی ایڈ کر لیتے ہو، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ لازمی آپ ایڈ کرو، چاہے 50 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، لیکن لازمی پڑھو۔ 5 وقت کی نمازیں ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، نمازیں مس نہیں کرنی۔ اللہ ضرور آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ خاص طور پہ ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی تجوید کی یا کچھ اس طرح سے زیر زبر کی غلطی، اگر آپ کو خطرہ ہے غلطی کا تو یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت بھی سن سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی کرتے جائیں جو آپ سنیں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو غلطیاں جو ہے نا وہ نکلتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا دن میں کام نہیں کرنا جو کہ گناہ کی کیٹیگری میں آئے، چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی سے فضول بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اپنے ان 7 دنوں کو آپ نے صرف اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی حاجت پوری کروانی ہے اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک وفا، ایمن، عمران، راشد، ظفرحان، حماد، وسیمہ، نور جہاں، روبا چودھری، عشرت جہاں، اینی جان، نوید جج، سہرش، شزیلا، یاسمین، اقرا، سائمہ شیخ، کرن، صوبیہ سجاد، آمنہ عمران، مدیحہ کنول، اسد دلشاد، صوبیہ سجاد۔ اللہ پاک ہم سب نے مل کر 127 مرتبہ سورہ محمد پڑھی۔
اللہ پاک اس کو قبول کرنا، اللہ پاک اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں پڑھنے میں، اللہ پاک ان کو معاف کر کے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اس پاک کلام کے بدلے میں میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی دلی حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اللہ پاک جس مقصد کے لیے میری ان بہنوں نے سورہ محمد پڑھی، اللہ پاک ان بہنوں کے اس مقصد کو پورا کر دیجئے، اس مقصد میں ان کو کامیابی دے دیجئے، ان کے دکھی دلوں کو خوشیاں عطا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک روزینہ، منیزہ، عدنان، ارشد زمان، بلال، عروج، محمد عرفان، عائد، خرم، نصرت، ڈاٹر ارسلان، طلحہ، افرین، ندف، گلناز، بنش، ازکا ریاض، عذرا جعفری، مدیحہ ریاض، ڈاٹرز، چیری سٹون، نغمہ خان، صدام، بلال، نہید، عصمت، طاہرہ، سکینہ، امرین اینڈ بردر، عتیق حسین، فائزہ انوانیہ، علی حیدر، سائمہ وسیم، شہناز خان، تحسین بانو، سکندر، راشدہ پروین، محمد عبداللہ، خرم عبدالستار، شمر سراج، تنزیلہ صدیقی، مبین ملک اینڈ مدر، مسز علی، روبینہ افضل، اسما، انم خالد، سحر فاطمہ، صدر شہباز، کرن نصیر، نادیہ احمد، رابعہ، فاطمہ اینڈ فاضل، شہراز احمد، عشرت جہاں، شہانہ، رخسار، مائی کوکنگ سسٹر، مفرہ، ملائکہ سسٹر، سبین خان، ارہا سلمان، نشا، مائلہ علی، فاطمہ، شاہدہ، امن، سائرہ، کرن، طاہرہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔